جو ڈرگز لڑکیوں میں بچیوں میں خاص طور پہ کیونکہ ہم بچیوں کی بات کریں گے آج اتنا عام ہوتا جا رہا ہے ویپنگ کے ذریعے اب آپ کو نہیں پتا اس شیشے میں کیا ڈل رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ویپ کو بھی یہاں پہ بالکل جڑ سے ختم کر دینا چاہیے جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ابھی یہ چیزیں تو سیکنڈری ہیں the primary concern is that کہ how parents are raising their kids جی جیسے مولا علی کا بھی کال ہے کہ اپنے بچوں کی جو تربیت ہے نا وہ جدید تقاضوں کے مطابق کریں ان کو شروع سے آپ اتنی انفارمیشن دیں کہ they should have self control اسی لیے میں بار بار یوگا کو لاتی ہوں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا فرق پیئر پریشر میں بھی بچے جو ہیں یہ کر جاتے ہیں. میں اسی پہ آ رہی تھی کہ جب ہم کبھی پیشنٹس کی جب ایک ہوتا ہے نا ڈائٹ ہسٹری لیتے ہیں تو زیادہ تر اگر میں ٹین ایج کی بات کروں تو جو گھر میں کھانا بن رہا ہے وہ ان کو پسند نہیں آ رہا بچپن میں شاید سبزیاں کھلائی نہیں یا جیسے اگر اماں کی کوئی لائک اینڈ ڈس لائک ہے جیسے مجھے اگر فرض کریں کیلا پسند نہیں ہے تو شاید میں گھر میں بھی نہ لاؤں بچے کو بھی نہیں دوں سو میں کبھی اس کو کھلاؤں گی نہیں سو وہاں سے مسئلہ آتا ہے کہ جب اس نے اس چیز کو چکھا ہی نہیں ہے اب کی تو گائیڈ لائنز یہ ہیں کہ جو 6 مہینے پہ ہم بچے کی جو پہلی غذا اسٹارٹ کر رہے ہیں اس میں بھی چینی اور سالٹ نہ ملائیں اچھا اس کو جتنا را فلیور ہے نا وہ رکھیں ریڈی میڈ فوڈز آتے ہیں جو ایگزیکٹلی تو جتنی بھی جو پروسیس فوڈ ہے سن آلسو ماشاءاللہ سے سو جتنے پیکٹ کے مسالے ہیں جن سے ہم زیادہ فلیور ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہ بھی بن کر میں کیونکہ اسی سے تو آپ کے ٹیسٹ بڈس خراب ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب پھر بنانے والے کی بات کریں عموماً کیا ہوتا ہے مجھے تھوڑی سی شکایت ہے جو ڈائٹیشین اور نیوٹریشنسٹ اینجیوپلاسٹی کے بعد یا بائی پاس کے بعد جب ہم ہارٹ اٹیک کے بعد پیشنٹ کو جب ڈسچارج کرتے ہیں تو وہ لڑکھڑاتا ہوا آتا ہے تو میں نے ایک پیشنٹ سے پوچھا کہ بھئی آپ کتنی واک کریں کہنے ڈاکٹر صاحب واک تو نہیں پہلے واش روم جاتا تھا تو گھر والے پکڑ کے لے آتے تھے اب میں نے خود سے جانا شروع کر دیا اب ہوتا یہ ہے کہ گھر والے سب سالٹ بند کر دیتے ہیں شاہ کے وفادار وہ سوچتے ہیں محبت کا اظہار اسی طرح کرتے ہیں کہ ڈاکٹر نے کہا ہے نمک کم کرنا وہ نمک کم کرنے سے ہائپونیٹریمیا ہوتا ہے ہماری باڈی بہت ویک ہو جاتی ہے جی میرا میسیج یہ ہے کہ نارمل جو گھر کا کھانا ہے وہ آپ کھائیں جتنا نارمل نمک ہوتا ہے ایکسٹرا سالٹ جو ہے نا وہ نہ ایکسٹرا سالٹ کیا ہوتا ہے چپس نہ لیں نمکو نہ لیں یہ باہر کی جو چیزیں یہ ایکسٹرا سالٹ ہے لیکن میں تو نہیں رہ سکتی اس کے بغیر جو روٹی مجھے تو ہر تھوڑی دیر بعد منچنگ کرنی ہے ایک نمکو کا بھی ڈبہ رکھا ہوتا ہے میرا چپس کا بھی رکھا ہوتا ہے دیکھیں اس میں مین چیز ہے ہمارے جو کھانے ہیں نا اس میں ہم اوپر سے نمک بھی ڈال رہے ہیں پھر ہم چاٹ مسالے بھی ڈال رہے ہیں پھر ہم کالے نمک بھی ڈال رہے ہوتے ہیں تو وہ ایکسٹرا سوڈیم اچھا ڈاکٹر صاحب گھر کے کھانے میں نمک کھائیں ایگزیکٹلی ہمالین سالٹ 2 سالٹ اویلیبل ہیں آپ کے پاس مارکیٹ میں دیٹ از آیوڈائز اینڈ پنک ریفائن کسی بھی قسم کی چیز کو آپ نے بند کرنا ہے ٹھیک ہے اور کھانے کے اندر یہ ہے کہ آپ پائے کھائیں نہاری کھائیں کباب کھائیں سب کھائیں مگر اس کو موڈیفائی کر لیں اچھا دیکھیں آپ کو نہاری جو باہر کی نہاری ہے وہ چربی میں بنتی ہے ڈاکٹر صاحب آپ بڑی انٹرسٹنگ باتیں کر رہے ہیں نہیں میں بتا رہا ہوں کہ باہر کے جو دیکھیں جب ایک پیشنٹ ہارٹ مجھے لگ رہا ہے بہتر بات کر رہے ہیں کہ کھانا سب چاہیے پورشنز میں کھائیں کہ پیشنٹ جو ہوتا ہے نا شروع میں جب اٹیک ہوتا ہے تو 1 سال خوف زدہ ہوتا ہے ڈر رہا ہوتا ہے اس کے بعد دیکھتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہوگا پھر وہ فری ہینڈ ہو جاتا ہے تو آپ ایسا کام کریں کہ وہ لائف لانگ جو ہے اس کے اوپر جو ہے کچھ عمل کر سکے میں عام طور پہ پیشنٹ سے کہتا ہوں کہ بھئی 6 دن آپ تھوڑی سی احتیاط کریں 1 دن آپ کا ہے آپ کا دل چاہے نہاری پائے سب کچھ کھائیں بس تھوڑا سا موڈیفائی کر لیں جیسے آپ نلی ہے اگر پائے کے اندر آپ نلی نہیں ڈالیں گے تو کولیسٹرول نہیں ہے جو پائے ہے وہ تو ایک سافٹ جیل ہے جی ہے نا تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے کولیسٹرول نہیں ہے پائے کا جو کولیسٹرول ہے وہ نلی کے اندر ہے آپ نلی نکلوا دیں آپ وہ پائے کھا سکتے ہیں اسی طریقے سے نہاری ہے وہ بازار کی نہاری چربی میں بنتی ہے آپ وہ نہ کھائیں گھر میں آئل کی بنا لیں ٹھیک ہے تو ٹیسٹ وہی ہوگا تھوڑا سا اس کو موڈیفائی موڈیفائی ٹھیک